الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نارئے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. ممبر بزم میلاد رسول پہ متمکن علماء کرام، شعرائے اسلام، سامنے میلاد گاہ میں تشریف فرما بزرگان اہل سنت، نوجوانان عقیدت، نونہالان ملت اور خواتین امت، نماز عشاء کے بعد سے مسلسل آپ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی. عشق و عرفان میں ڈوبے ہوئے نعت و منقبت کے اشعار بھی ملاحظہ فرمائے اور امام صاحب کی زبان عظمت نشان سے ایک مصلحانہ اور واعظانہ شاندار اور جاندار خطاب بھی سماعت فرمایا. یہ عزیزم مولانا صدام حسین قادری اور عزیزم حافظ و قاری ریحان رضا برکاتی سلمہما کی محبت ہے. انہوں نے مخلصانہ اصرار کیا اور میں انکار نہ کر سکا. یہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جب تک مدرسہ اہل سنت مفتاح القرآن بیجولی میں رہے اس وقت بھی مدرسے کا وفادار بن کے رہے، اور آج بھی ہمدہی تعالیٰ فارغ ہونے کے بعد جب فیلڈ میں ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہیں، تب بھی مدرسے سے ان کی وفاداریاں قائم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اہل سنت والجماعت کے لیے مفید سے مفید تر بنائے. حاضر ہوں، کچھ باتیں میں ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. گاؤں بہت بڑا ہے، آپ جانتے ہیں، سب لوگ آ جاتے ہیں تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے. سب ایک بار آ جائیں تو عیدگاہ تنگ ہو جائے،
سب ہو جائے تو ایک عظیم الشان جلسہ اور کانفرنس منعقد ہو جائے، مگر یہاں جو بھی تعداد ہے وہ قابل لحاظ ہے، قابل اعتبار ہے، اس لیے کہ آپ ذرا غور کریں کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کو نسبت کس سے حاصل ہے۔ آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آپ پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، اللہ کی اسپیشل عنایت ہے، تب سینکڑوں اور ہزاروں میں سے چن کر کے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ذکر کی پیاری محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ اسے حقیر نہ سمجھیں، تعداد کم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم اور آپ بحمدہ تعالیٰ ایسے زندہ و تابندہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، سنکھیا نہیں دیکھی جاتی ہے، ظاہر نہیں دیکھا جاتا ہے، ڈیکوریشن نہیں دیکھا جاتا ہے، رنگ و روغن نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ خلوص دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے، عقیدت دیکھی جاتی ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، سچی طرف دیکھی جاتی ہے، اور دھڑکتا ہوا دل یہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ایک مخلص وفادار سچے غریب صحابی نے اگر ایک مٹھی جو راہ خدا میں خیرات کر دیا ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا مالدار انسان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے غریب صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ارے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تو یہاں الحمدللہ خلوص دیکھا جاتا ہے اور جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ عادت بھی عموماً یہ واقع ہوئی ہے کہ حصول برکت کے لیے نعت پاک کے چند اشعار بھی میں پیش کر دیا کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں اپنی لکھی ہوئی پڑھتا ہوں، ادھار نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ادھار میں سدھار نہیں ہوتا ہے۔ لکھنے والے کی نیت کچھ اور ہوتی ہے اور پڑھنے والے کی نظر کہیں اور ہوتی ہے۔ اور ایک چیز میں اور بتا دوں، دو چیزوں میں آپ کو بخالت اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کہا جائے درود پاک پڑھیے تو دل کھول کر کے پوری زندہ دلی کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ السلام۔ قیامت کے دن جب سب حیران و پریشان ہوں گے، آقا فرماتے ہیں جو خوش نصیب انسان سب سے زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا وہ میرے دامن کرم سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود پاک میں کنجوسی نہ کریں۔ اور جب نعت پاک پڑھی جائے تو نعت پاک کو آپ ایسے گیت اور گانوں کی طرح سے نہ سمجھیں، فیشن نہ سمجھیں۔ نعت رسول یہ عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا اور سنانا بھی عبادت ہے۔ اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمارے آقا صحابی رسول حضرت حسان کو ان کے بازو پکڑ کر کے لاتے اور مسجد نبوی کے ممبر پہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نورانی چادر بچھاتے، حضرت حسان کو اس پہ بٹھاتے اور کہتے تھے کہ حسان تم میری نعت پڑھو، میں تمہاری زبان سے اپنی نعت سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یقین رکھیے، عقیدہ رکھیے کہ آپ یہاں نعت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا میں ہمارے آقا ہماری نعت پاک سن کر کے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نیت آپ رکھیں۔ نعت پاک کے چند اشعار میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا عنوان ہے مصطفیٰ ہیں میرے لاجواب۔ بول دیجئے مصطفیٰ ہیں میرے لاجواب۔ بولیے نا، پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور سننے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور جب یہ موقع آ جائے مصطفیٰ ہیں میرے لاجواب تو آپ بھی آواز میں آواز ملا کر کے پڑھیں گے مصطفیٰ ہیں میرے لاجواب، مصطفیٰ ہیں میرے لاجواب۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں اشعار کی ابتدا کروں، انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص احترام کے جذبے کے ساتھ حضور سید عالم سرور عالم فخر عالم فخر دو عالم
فخر آدم و بنی آدم نور مجسم رحمت عالم جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر والہانہ جانثارانہ دل فگارانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کیا چٹکتی کلی کیا بات ہے. کیا چٹکتی کلی کیا مہکتا گلاب کیا چٹکتی کلی کیا مہکتا گلاب ارے مصطفیٰ ہے میرے لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب. اور رنگ گلشن ہے کیا رنگ گلشن ہے کیا چمن کا شباب رنگ گلشن ہے کیا چمن کا شباب اور مصطفیٰ ہے میرے لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب. امن و انصاف کا بول بالا ہوا امن و انصاف کا بول بالا ہوا ان کی آمد سے ہر سو اجالا ہوا امن و انصاف کا بول بالا ہوا ان کی آمد سے ہر سو اجالا ہوا. رب نے کون و مکان کو سجایا رب نے کون و مکان کو سجایا ان کی آمد کا مژدہ سنایا. بھیجا محبوب کو بھیجا محبوب کو دیکھ روشن کتاب بھیجا محبوب کو دیکھ روشن کتاب. ارے مصطفیٰ ہے میرے لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب. اور پہنچے جبریل جب سدرۃ المنتہا پہنچے جبریل جب سدرۃ المنتہا بولے آقا سے یہ ہے میری انتہا. پہنچے جبریل جب سدرۃ المنتہا بولے آقا سے یہ ہے میری انتہا. رب نے آگے نبی کو بلایا رب نے آگے نبی کو بلایا عرش اعظم کا دولہا بنایا. نہ کوئی ہم سفر نہ کوئی ہم سفر نہ کوئی ہم رکاب نہ کوئی ہم سفر نہ کوئی ہم رکاب. ارے مصطفیٰ ہے میرے لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب. حشر میں خوف دہشت بپا ہر طرف حشر میں خوف دہشت بپا ہر طرف اذهب
وفا ہر طرف اذهبوا اذهبوا کی صدا ہر طرف میرے آقا نے جلوہ دکھایا میرے آقا نے جلوہ دکھایا سر بسجدہ خدا کو منایا بخش جائیں گے تب بخش جائیں گے تب امتی بے حساب بخش جائیں گے تب امتی بے حساب ارے مصطفیٰ ہے میرے لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب یہ مقطع بھی سماعت کر لیں رب نے جاؤک کا آسرا دے دیا رب نے جاؤک کا آسرا دے دیا بخشش و مغفرت کا پتہ دے دیا رب نے جاؤک کا آسرا دے دیا بخشش و مغفرت کا پتہ دے دیا ہے ندیم اس پہ رحمت کا سایہ ہے ندیم اس پہ رحمت کا سایہ جس کو آقا نے در پہ بلایا پا گیا ہے سکون پا گیا ہے سکون مٹ گیا اضطراب پا گیا ہے سکون مٹ گیا اضطراب ارے مصطفیٰ ہے میرے لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب لاجواب مصطفیٰ ہے میرے لاجواب ایک بار اور دھوم کے درود پاک سنا دیں صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ہی روشنی ہے اجالا ہی اجالا ہے اور جب سے ربیع النور شریف کا چاند ہوا ہے اور اس مہینے کا مبارک سفر جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے ذکر ولادت مصطفیٰ کی محفلوں سے پوری دنیا میں رونق اور اجالا پھیلا ہوا ہے یہاں بھی آپ دیکھیں یہاں جو کچھ بھی یہاں کے نوجوانوں نے یہاں کے علماء مصطفیٰ نے کیا ہے یہ سب نبی کی محبت میں کیا ہے بول دیجئے سبحان اللہ جو کیا ہے نبی کی محبت میں کیا ہے فرش بچھایا نبی کی محبت میں اسٹیج لگایا نبی کی محبت میں کرسیاں سجائیں نبی کی محبت میں شامیانہ لگایا نبی کی محبت میں غبارے لگائے نبی کی محبت میں لائٹ روشنی کا انتظام کیا نبی کی محبت میں خطبہ کو بلایا نبی کی محبت میں شعرا کو بلایا نبی کی محبت میں سنانے والوں کو بلایا نبی کی محبت میں سننے والوں کو بلایا نبی کی محبت میں اور یاد رکھیں کہ جو کام نبی کی محبت میں ہوتا ہے وہ کام کبھی رائے گا نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ اور وجہ یہی ہے کہ ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین Nobody amongst you will become a Muslim unless I am dearer to him than his father, children and all other persons. آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو جب تک اپنے آپ سے بڑھ کے اپنے باپ سے بڑھ کے اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اسی حدیث پاک کی شرح میں ہمارے اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا ہمارے رضا
तुम्हारे रजा, अहले सुन्नत की आंखों के तारे रजा, मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा तमहीद ईमान के अंग्रेजी एडिशन में इरशाद फरमाते हैं, it has been made crystal clear that any person who holds somebody dearer than the prophet is not Muslim at all. इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हदीस पाक से पता चलता है कि कोई इंसान अगर नबी से बढ़ करके किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करे तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता, साहिब ईमान नहीं हो सकता। और वजह यही है कि आप पुकार उठे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह तो कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो जब मदीने का चाँद मदीने में तशरीफ फरमा हुआ तो हर तरफ उजाला फैल गया, सुभान अल्लाह। बरेली वाले सरकार पुकार उठे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह का करम है, हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमने अकीदा सहाबा से लिया है, अमल सहाबा से लिया है, अखलाक सहाबा से लिया है, मामूलात सहाबा से लिया है, सब कुछ हमने सहाबा से लिया है। इमाम साहब जिक्र कर रहे थे, वो एक अमल का हालांकि मामला था, मामला तो अकीदे का है, अमाल को मामूलात को अपनी जगह पर रखिए, मामला तो अकीदे का है। आज हो क्या रहा है, आप नबी की मोहब्बत में मस्त हैं, किसी की बात में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत भी बनाई है, अल्लाह ने दोज़ख भी बनाया है, न जन्नत में कोई कमी है न जहन्नम में कोई, जो जहां ना जहां जाना चाहे जा सकता है। मामला अकीदे का है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और अमल जो कुछ भी है वो सहाबा के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमने लिया है, सहाबा से लिया है। इस इलाके के नौजवानों का जो क्या हाल है, आप देखें यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, यहाँ के माहौल के मुताबिक पढ़ते हैं, जिस तरह समाज पढ़ता है, मुआशरा पढ़ता है, सब लोग पढ़ते हैं, घर वाले पढ़ते हैं, भाई पढ़ते हैं, बाप पढ़ते हैं, चचा पढ़ते हैं, इमाम साहब पढ़ते हैं, उलमा पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं। लेकिन जरिए माश के लिए, रोजी रोटी के लिए सऊदिया क्या गए, वहाँ से आते हैं दिमाग खराब हो जाता है, वहाँ बकरी चरा रहे हैं, यहाँ पे आ गए, आते ही मुहद्दिस आज़म बन गए। बुखारी में ये लिखा है, बुखारी में वो लिखा है, वहाँ खुजूर तोड़ते तोड़ते हाथ पाँव में घट्टे पड़े हुए हैं, मगर यहाँ आ गए जनाब मुफस्सिर आज़म बन गए। उनसे ज़्यादा न कोई कुरान जानता है, उनसे ज़्यादा न कोई हदीस जानता है। लाल पकड़ बड़ा बड़ा बांध बांध करके ऊँट चराने से फुर्सत नहीं, यहाँ पे आ गए फकीह आज़म बन गए, मुज्तहिद आज़म बन गए। यहाँ ये लिखा है, वहाँ अरे नादान, जो तुम वहाँ सुन करके चंद किताबों में हदीसें तुम देख करके आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरी जिंदगी उसी बुखारी और सियासत के साए में गुजार दी है, जिसको तुम समझते हो हम बहुत बड़ी चीज लेकर के आए हैं। नहीं, तुम गए थे रोजी कमाने के लिए, लेकिन जब लौटे तो अपना ईमान गंवा के आए और अपना अकीदा बर्बाद करके वहां से आए। इसलिए आप जहां थे वहीं रहिए, पूरी दुनिया घूम के आइए, लेकिन अपने मरकज को न छोड़िए, अपने तरीके को जो है न छोड़िए। क्या जनाब सऊदिया से सवारी, सऊदिया में क्या क्या आज हो रहा है, सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, क्लब खोले जा रहे हैं, बिहाई गड्ढे खोले, आप क्या ये सब नमूना बना लेंगे सऊदिया में ये हो रहा है? नहीं, ये कोई नमूना जो है नहीं है। सहाबा से जो साबित है वही साबित है, हमारा अकीदा भी सहाबा से है और हमारा अमल भी सहाबा से है। लेकिन नौजवान जाते हैं क्या, मैं एक झलक आपके सामने, एक आया लड़का जो है जनाब, आया नमाज मस्जिद में खड़ा हो गया, आया पाँव फैलाया, हाथ झाड़ा और जो बिल्कुल ऐसे तान के अकड़ा करके जो खड़ा हो गया। दूसरा नौजवान आया, देखा अच्छा ये क्या हो रहा है, वो भी आया उसके बगल में खड़ा हो गया, उसने हाथ झाड़ा, उसने यहाँ पे जैसे बांध लिया जमीन। नमाज पढ़ने के बाद उस नौजवान ने इससे पूछा, कहा कि ये बताओ कि तुमने यहाँ पे क्यों बांधा? उसने कहा पहले तुम बताओ तुमने यहाँ पे क्यों बांधा? कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं 4 साल सऊदिया रह के आया हूँ। कहा नादान, तू 4 साल सऊदिया रह के आया है, मैं 8 साल
सऊदिया रह के आया हूँ, 4 साल में तू यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है और मैं 8 साल में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये सूरत हाल है आज। इसीलिए मैंने शुरू में एक जुमला कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बाअदबों के साथ रहने की जरूरत है, उसी में रहने की जरूरत है और अपने मरकज के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। मदीने का वो चांद, अल्लाह अल्लाह, सहाबा जान लुटाते थे, जान देते थे। हुदैबिया के मैदान में आपने देखा नहीं, अल्लाह अल्लाह, वो मंजर कुफार कुरैश का पुराना नुमाइंदा उर्वा इब्न मसूद सख्फी गया था, भेजा था कुफार मक्का ने। आप अइम्मा हजरात से बार बार सुनते हैं, बार बार समाअत करते हैं। हुदैबिया के मैदान में जब पहुंचा, कब पहुंचा? जब सरकार सहाबा को लेके चले थे उम्रा अदा करने के लिए, खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए, कुफार मक्का ने हुदैबिया के मैदान में रोक दिया, कहा इससे आगे नहीं जा सकते। कुफार मक्का ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा उर्वा इब्न मसूद सख्फी को, बड़ा तजरबाकार, जहां दीदा आजूदाकार इंसान। जब पहुंचा हुदैबिया के मैदान में तो नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, आफ्ताबे रिसालत महताबे नबुव्वत मुस्तफा जारे रहमत वज़ू फरमा रहे हैं। सहाबा की दीवानगी का हाल, अल्लाह अल्लाह, काफिरों का नुमाइंदा बयान कर रहा है। क्या बयान करता है? लौट के आने के बाद कुरैश के काफिरों से कहता है, सरदारों से कहता है, कहा तुम नबी और असहाबे नबी से जंग करने की गलती न करो। कहा उर्वा तुम बुज़दिल हो गए, हौसला हार गए। कहा नहीं नहीं, हमने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं। रूम का दरबार हमने देखा है, किसरा का दरबार हमने देखा है, नजाशी का दरबार हमने देखा है, लेकिन उन बड़े बड़े दरबारों में दरबारी अपने बादशाह का उतना अदब नहीं करते हैं जितना अदब हमने नबी के गुलामों को अपने नबी का अदब करते देखा है। कहा क्या देखा? कहा मैंने देखा है कि नबी वजू करते हैं, हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, कुल्ली फरमाते हैं, नाक से रेत साफ करते हैं। इससे पहले कि वो जमीन पे गिरे, नबी का कोई दीवाना साहबी अपनी हथेली में उसे रोक लेता है, अपने दामन में रोक लेता है, अपने चेहरे पे मलता है, अपने सीने पे मलता है, जिस्म के तमाम आज़ा पे हुसूल बरकत के लिए मलता है। सुभान अल्लाह। ऐ मक्का वालों, नबी से लड़ने की जंग करने की गलती न करना, इसलिए कि जंग सिपाहियों से लड़ी जाती है, जंग जंगजुओं से लड़ी जाती है, जंग बहादुरों से लड़ी जाती है, जंग जो है सैफ आजमाओं से, तेग आजमाओं से लड़ी जाती है। नबी अपने साथ सिपाहियों की फौज नहीं लाए हैं, वो अपने साथ दीवानों की फौज लेके आए हैं। नबी के जो दीवाने नबी के वजू का एक कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते। जिस दिन नबी के जिस्म अनवर पे खराश आएगी, एक कतरा जमीन पे गिरेगा, नबी के दीवाने पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, आसमान सर पे उठा लेंगे। ऐ मक्का वालों, नबी से तुम लड़ने की गलती न करना। बात समझ में आ गई? यही मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ी ताकत है कि नबी की मोहब्बत से कुफार घबरा गए। अंग्रेजों ने यही किया, हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत को निकालने के लिए बहुत सारी शैतानी चालें चली और उसका नतीजा ये हुआ, हम और आप देख रहे हैं घर में, समाज में, हर तरफ सर्फ रगुल का बाजार है, माहौल बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे हमें समझौता नहीं करना है। नबी की मोहब्बत से, अदब से, नबी की ताज़ीम से हमें समझौता नहीं करना है। कोई कहता नहीं हम मिलाद नहीं करें, हम सलाम नहीं करेंगे, हम सलात व सलाम नहीं पढ़ेंगे, हम करें अल्लाह के बंदे। तुमसे पढ़ने के लिए कुरान में अल्लाह ने कहा भी तो नहीं है। कुरान ने तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम नबी पे सलात व सलाम पढ़ो। तो जो ईमान वाले हैं बिहम्दिल्लाह ताला वो सलात व सलाम पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम समझ लो कि तुमसे कहा भी नहीं गया है, ये तो ईमान वालों से कहा गया है। इसलिए किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। वो मदीने का चांद है, आया पूरी दुनिया से अंधेरा काफूर हो गया, हर तरफ उजाला फैल गया। हजरत जाबिर इब्ने सबरा एक सहाबी रसूल है, जरा रिवायत देखिए और मुस्कुरा करके समाअत कीजिए। हजरत जाबिर इब्ने सबरा कहते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिल दिहियान, कहते मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं की चांदनी रात में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 14वीं चांद और रात में देखा, किस हाल में देखा? आगे फरमाते हैं हुल्लतुल हमरा
सुर्ख जोड़े में मलबूस हैं। तो सहाबी जाबिर इब्न समरा कहते हैं कि मदीने का चांद जमीन पे है, आसमान का चांद आसमान आज बड़ी साफ सुथरी है, चांद चमक रहा है। कहते हैं फजअल तो अंजुरो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इलल कमर। देखिए सहाबा का अकीदा। सहाबी हज़रत जाबिर इब्न समरा कहते हैं कि मैं एक तरफ नबी के चेहरे अनवर को देखता था और कभी आसमान वाले चांद को देखता था। एक बार मदीने को चांद को देखा, एक बार आसमान के चांद को देखा। गोया सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्न समरा कंपेयर कर रहे हैं, मुआवजा और तुलना कर रहे हैं कि देखें कि ये मदीने का चांद खूबसूरत है कि आसमान का चांद खूबसूरत है। फरमाते हैं आखिर में मेरे दिल ने फैसला कर दिया, फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। हजरत जाबिर इब्न समरा साहिब रसूल फरमाते हैं कि मेरे दिल ने ये फैसला कर दिया कि मदीने का चांद आसमान के चांद से बहुत ज्यादा रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके नक्श पा पर चांद को कुर्बान करता हूँ। मैं नबी के चेहरे को चांद से तस्वीर नहीं दे रहा, अरे चांद नक्श कदम पे जगह पाए तो उसे मेराज मिल जाए। सुभान अल्लाह। और वही मदीना की मुक़द्दस धरती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन आका की बारगाह में हाजिर है। आसमान में सितारे झिलमिला रहे हैं। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आप जरा इरशाद फरमाएं, क्या दुनिया में कोई ऐसा खुश नसीब सादतमंद इंसान है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए, सवाल करने वाली उम्मुल मोमिनीन है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा हैं और नबी से सवाल किया गया है, कोई है खुश नसीब इंसान जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर? क्या अकीदा दिया है आयशा ने? है कोई बता सकता है आसमान में कितने तारे हैं? आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा ना हो सका, इसलिए कि कुछ तारे पहले आसमान पे हैं, कुछ दूसरे पे हैं, कुछ तीसरे पे हैं, सातवें आसमान तक आसमानों में ये तारे फैले हुए हैं और कुछ तो इतने छोटे छोटे हैं साइंसी मशीन भी उनको पकड़ नहीं सकती है, गिरफ्त नहीं कर सकती है। कोई साइंसदान नहीं बता सकता कि आसमान में कितने तारे हैं। लेकिन आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा देखिए, उनका अकीदा बता रहा है कि जिसको दुनिया की सारी अक्लें जानने से दंग और तंग आ सकती हैं, वो सब कुछ हमारे आका को पहले से मालूम है। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, नेकियां, अरे नेकियों का क्या हाल है, पूरी दुनिया को जाने दीजिए। इतने अहले महफिल यहाँ पे हैं, किसको अल्लाह ने क्या तौफीक दी है, कौन कैसे नेकी करता है किसी को मालूम? इतने ही में से कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता है कि किसकी नेकियां कितनी हैं। कोई रात को उठ करके आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अपने गुनाहों पे नादिमो शर्मसार होकर के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाता है, मौला गुनाहों को माफ कर दे, मौला गुनाहों को माफ कर दे, मौला नबी की सीरत और नबी की सुन्नत वाली जिंदगी हमें नसीब फरमा दे। रातों को उठ करके कुरान की तिलावत करता है, रातों को उठ करके जिक्र व अस्कार करता है, रातों को उठ करके तस्बीह और मुसल्ले के साथ अपनी जिंदगी बसर करता है। कोई छुप करके सदक़ात करता है, खैरात करता है, लोगों की जरूरतें पूरी करता है, मिस्कीनों मोहताजों की जरूरतें वो पूरी करता है। नेकियां लोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब पूरी दुनिया में आप फैलाइए। कुछ नेकियां मस्जिदों में की जाती हैं, कुछ घरों में की जाती हैं, जंगलों में की जाती हैं, सहराओं में क्या की जाती है, बयाबानों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, जो जहां होता है वो नेकियां करता है। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने अकीदा दे दिया कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान छोटा बड़ा अमल करते हैं, हमारे नबी को सब मालूम है। सुभान अल्लाह। वरना मुआजना कौन कर सकता है? दो चीजों में मुआजना वही कर सकता है जो दोनों चीजों को अव्वल से आखिर तक जानता हो, वही बता सकता है ये इससे बेहतर है, ये इससे अच्छी चीज है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अकीदा दे दिया कि हमारे नबी को मालूम है कि आसमान में तारे कितने हैं और हमारे नबी को ये भी मालूम है कि दुनिया के इंसान कहाँ दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में कितनी नेकियां अंजाम देते हैं। आयशा सिद्दीक़ा ने गोया के वही अकीदा दे दिया जो बरेली वाले सरकार ने फरमाया। बरेली वाले सरकार ने, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय
ہے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ. سوال یہ تھا کہ کون ہے خوش نصیب انسان جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں. جواب سنیے, ہمارے آقا نے جواب دیا, فرمایا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں وہ عمر فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ تھوڑی دیر کے لیے اس سکتے میں پڑ گئی. انہیں اندازہ تھا کہ آقا ان کے والد بزرگوار حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمائیں گے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ, حضرت عمر کا یہ حال ہے تو صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ سنیے, ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں. لیکن عائشہ صدیقہ یاد رکھو, میں پوری زندگی کی بات نہیں کرتا, ہجرت کی ایک رات میں صدیق اکبر نے جو میری خدمت انجام دی ہے اور اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیکیاں عطا فرمائی ہے, عمر فاروق اعظم کی زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کے ہیں. سبحان اللہ. کیا آیا سمجھ میں؟ اللہ اور رسول کے ہاں صرف اخلاص دیکھا جاتا ہے, سچائی دیکھی جاتی ہے, جذبہ دیکھا جاتا ہے, ادب دیکھا جاتا ہے, پیشانی پہ گھٹا نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ تو جماعتوں کی طرح سے رگڑنے سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں سجدے کا نور دیکھا جاتا ہے اور دھڑکتا ہوا دل دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Undoubtedly وہ ہے دی بیسٹ ان دی فالوئنگ آف دی میسنجر آف اللہ. بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, سب کے لیے نمونہ. رسول اللہ کی زندگی میں امریکہ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں, جرمنی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, اندھیرے میں سر ٹکرانے کی ضرورت نہیں, دیواروں سے سر مارنے کی ضرورت نہیں. رب نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, تمہیں سب کچھ مل جائے گا, عزت بھی مل جائے گی, دولت بھی مل جائے گی, شوکت بھی مل جائے گی, حکومت بھی مل جائے گی, سب کچھ تمہیں مل جائے گا. تخت و تاج تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تم نبی کے قدموں میں آ جاؤ. سبحان اللہ. نبی کے قدموں میں آ جاؤ. نبی کی زندگی بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے, نوجوانوں کے لیے بھی نمونہ ہے, مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے, خواتین کے لیے بھی نمونہ ہے. آج کیا حال ہے, ہمارا نوجوان بھی بگڑا ہوا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کا کیا حال ہے, ان کو بھی ہمارے نگرانوں نے, گارجینوں نے بے انداز بنا کر کے رکھ دیا ہے. بے پردگی کا وہ عالم ہے کہ مت کہیے. آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے اپنا ایمان بھی برباد کر رہی ہیں, اپنی آخرت بھی تباہ کر رہی ہیں اور پورے سماج اور گھر کی عزت و آبرو کا جنازہ بھی نکال رہی ہے. میں ادب سے کہنا چاہوں گا کہ پردہ دروازے پہ لگائیے, لیکن پردہ کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر وہ انتظام کیجیے کہ بے پردگی نہ ہونے پائے. گھر کے دروازے پہ ایک پردہ نہیں, میں بارہا کہتا ہوں 1000 پردہ لگا دیجیے, لیکن بہن بیٹیوں کے ہاتھوں میں اگر آپ نے اسمارٹ فون تھما دیا ہے تو یہ 1000 پردے آپ کو بے پردگی سے بچا نہیں سکتے ہیں, آپ کو بے عزتی سے بچا نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہماری بہن بیٹیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ جب اپنا گھر دیکھ لیں گی, اپنے گھر آباد ہو جائیں گے, اپنے گھر چلی جائیں گی, آپ انہیں 50,000 کا 1 لاکھ کا فون سیٹ دے سکتے ہیں, ہینڈ سیٹ دے سکتے ہیں, کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے. لیکن ابھی کیا ہے, رشتہ داروں کی خبر آپ کے ذریعے سے انہیں مل جائے گی, اپنوں کی خبر آپ کے ذریعے سے انہیں مل جائے گی. ابھی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پردے میں رکھنے کے باوجود آپ ان کی بے آبروئی اور بے پردگی کا انتظام کیجیے, ان کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون تھما دیجیے. ایسی غلطی مت کیجیے. آج کتنی ہماری عزت و آبرو کا جنازہ پوری دنیا میں نکل رہا ہے. ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ہتھے چڑھ کر کے اپنا سب کچھ برباد اور تباہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور ہمارا سماج ہے, معاشرہ ہے, بالکل ان کا حال یہ ہے کہ کانوں پہ دودھ بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. نوجوانوں کا کیا حال ہے, آدھا تو موبائل نے انہیں برباد کر دیا. میں بارہا کہا کرتا ہوں, جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, جوانی اپنی دیوانی ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک بہن کی عزت بچانے کے لیے اسی سندھ کی دھرتی پہ 17 سال کا محمد بن قاسم جب دیکھا سارے مجاہدین محاذوں پہ جا چکے ہیں, فرنٹوں پہ جا چکے ہیں, مجاہدین موجود نہیں ہے وہاں پہ, تو کیا کیا ہے 17 سال کے محمد بن قاسم نے اپنے جیسے گلی کوچوں میں کھیلنے والے, گھومنے والے بچوں کو جمع کیا ایک نکڑ پہ اور ایک ایمان افروز تقریر کی ہے. کہا میرے بھائیوں,
میرے دوستوں، میرے مصاحبوں، میرے ساتھیوں، میری بہن کی عزت سندھ کی دھرتی پہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اس کی عزت ہمیں بچانی ہے، اس کی عزت بچانی ہے۔ چلا ہے محمد بن قاسم اپنے ساتھ نوجوانوں کی، بچوں کی فوج لے کے چلا ہے، راستے میں سمندر پڑا ہے، روند دیا ہے، پہاڑ آئے ہیں، روند دیا ہے، صحرا آئے ہیں، روند دیا ہے، جنگل آئے ہیں، روند دیا ہے، رکاوٹیں آئی ہیں، روند دیا ہے، اور چلا ہے اپنی دھرتی سے روندتا ہوا اور سندھ کی دھرتی پہ پہنچا ہے، مجاہدانہ کارناموں کے حوصلوں کے ذریعے سے اپنی بہن کو چھٹکارا دلایا ہے، آزاد کرایا ہے، اور عزت و آبرو کی حفاظت اس نے کی ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیا ہے؟ اپنے ہی گھر اور سماج کی بہن بیٹیوں پہ گندی نگاہیں ڈالتا ہے، ذرا بھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہن بیٹیوں کے لیے محافظ بنایا تھا، اللہ نے ہمارے بازوؤں میں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمارے دلوں میں حوصلہ عطا کیا ہے، اللہ نے ہمارے سر میں اگر دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیت اگر دی ہے، تو اپنی بہن اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی توانائی کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا نوجوان ہے گلے میں منہ میں گٹکا ڈال کر کے، نشہ ڈال کر کے، اور بے ہوش ہو کر کے، مدہوش ہو کر کے اپنے ہی سماج کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو تار تار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم اصلاح پکڑنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو روشن اور تابندہ بنانا چاہتے ہو، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، یہ آتی ہے جلسوں میں، اکثر ان کی شکایت ہوتی ہے، مرد بھی جلسوں میں جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ، مرد اپنا دامن بھر بھر کر کے جاتے ہیں اور ہمارا آنچل ایسے ہی سونا سونا خالی خالی چلا جاتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا جاتا ہے، کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھایا جاتا ہے۔ میں ماں بہنوں سے ہی کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں مردوں پہ فرض ہیں، وہ باتیں ہماری ماں بہنوں پہ فرض ہیں۔ اور ایک پر سب سے اشتراک بات یہ ہے جو حضرت خاتون جنت کو ہمارے آقا نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا، عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنے پردے کی حفاظت کریں، اپنے لباس کی حفاظت کریں، موٹا ڈھیلا ڈھالا لباس بن کے اپنے آبرو کو قیمتی سمجھ کے اسے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ آخری حدیث سنا کے میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں نساء قاسیات عاریات، ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے سماج کی عورتیں لباس پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی، لباس پہن کے بھی بے لباس نظر آئیں گی۔ آپ سوچئے، لباس بھی پہنے اور ننگی بھی رہیں، لباس بھی پہنے اور بے لباس بھی رہیں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو لباس اتنا پتلا ہو، اتنا جھرجھر ہو کہ پہننے کے بعد جسم کی رنگت نظر آ رہی ہو، یہ بھی بے لباسی میں ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ لباس کپڑا چاہے جیسا ہو، اس کو اتنا تنگ اور چست سلوایا جائے کہ چلنے کے بعد بدن کے تمام اعضاء اونچ نیچ ظاہر ہو رہے ہو، نشے و فرات معلوم ہو رہے ہو، یہ بھی لباس پہن کے بے لباسی کے درجے میں آتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں چوکنا ہو جائیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں نساء قاسیات عاریات، قیامت کے قریب کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی، لیکن ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ لا يدخل الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی۔ آئی ہے جلسہ سننے کے لیے، جنت ہمیں مل جائے گی، نبی کا ذکر سننے کے لیے جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے کہ جنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن آقا فرماتے ہیں اگر تم نے بے لباسی کا مظاہرہ کیا، اپنے جسم کے اعضاء کی نمائش کی، اگر لوگوں کو تم نے اپنے جسم کو دکھایا، تو آقا فرماتے لا يدخل الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، اور داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرماتے ہیں ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ کتنا بڑا الٹیمیٹم ہے، کتنا بڑا جنتی کے لیے
تو ہم سب کرتے ہیں. ہم نے اچھا عقیدہ اپنایا, صحابہ کا عقیدہ, اللہ رسول خوش ہو جائے, جنت ہمیں مل جائے. صحابہ کا عمل ہم نے اپنایا, ان کے معمولات ہم نے اپنائے کہ اللہ رسول خوش ہو جائیں, جہنم سے ہمیں آزادی کا پروانہ مل جائے اور جنت کا ٹکٹ ہمارے لیے اوکے ہو جائے. لیکن مسلمان ہو کے بھی ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم مسلمان ہو کر کے بھی جنت کے حقدار نہ بن سکیں. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کل بھی مسلمان تھے, آج بھی مسلمان ہے. کل تعداد کم تھی, آج تعداد زیادہ ہے, لیکن آج زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے, ہماری جگہسائی ہو رہی ہے. کل ان کی تعداد کم تھی لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ اللہ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ نے ان کو عزت اس لیے بخشی کہ انہوں نے قرآن کو بھی اپنایا اور صاحب قرآن کو بھی اپنایا. آج ہم پوری دنیا میں بیابوئی کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے اور صاحب قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جشن عید میلاد النبی کے صدقے میں نبی کی سیرت اور نبی کی صورت اور نبی کی محبت کا دیوانہ بنائے, نبی کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں فروزہ اور روشن فرمائے. آمین بجائے حبیب ہی سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.